الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ جل جلالہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے آپ کے سامنے ہوں۔ ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے انشاءاللہ تعالی۔ ہفتہ کی رات رمضان المبارک کی پہلی رات ہوگی جس میں خدا کی رحمتوں کی برسات ہوگی۔ حفاظ اللہ کے فضل و کرم سے مصلی پر کھڑے ہو کر قرآن مجید کی تلاوت تراویحوں کی صورت میں کریں گے، اور سامعین اور مقتدی اس کو سماعت کریں گے اور اللہ کی رحمتوں سے اپنے سینوں کو بھریں گے۔ اللہ جل وعلا ہمیں اس ماہ کا ادب احترام نصیب فرمائے۔ میں نے چاہا کہ تراویحوں سے پہلے ہی حافظ صاحب اور سامع صاحب اور جنہیں لقمہ دینے کا شوق ہوتا ہے وہ صاحب، ان کے حوالے سے جو شرح متین نے رہنمائی فرمائی ہے اور ہماری سمجھ میں وہ آئی ہے، ہم اسے ہائی لائٹ کر دیں تاکہ حافظ صاحب بھی مطمئن رہیں اور سامع صاحب بھی پرہیز کریں اور اس کے مطابق عمل کریں، تو پھر حافظ صاحب بھی بچ جائیں گے، سامع صاحب بھی بچ جائیں گے اور نمازیان بھی بچ جائیں گے۔ ان کی پھر آپ کا فضل رہے گا، مہربانی رہے گی، تراویحیں ہو جائیں گی۔ ظاہر ہے علم کے بغیر تو کچھ بھی نہیں۔ میں خود اللہ کے فضل و کرم سے آپ سے قرآن ہوں، اور شاید جو میرے ذہن میں ہے کچھ 24 سے اوپر یا 24 تو مصلی میں نے بھی سنائی ہیں، یعنی میرا تجربہ بھی ہے اس حوالے سے کہ سامع حضرات کیا کرتے ہیں الا ماشاء اللہ، اور حفاظ کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ یہ میں ان کی بات نہیں کر رہا کہ جن کی منزلی کچی ہوتی ہے یا وہ جو قرآن غلط پڑھنے والے ہیں، ان کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ یہ ہمارا شعبہ ہے جہاں علم دین کے حوالے سے ہم لوگوں کو پڑھاتے ہیں اور آگے وضاحت کرتے ہیں اور دین کی ترویج کرتے ہیں۔ یا اللہ کے فضل و کرم سے ایک وقت تھا کہ تحفیظ القرآن کا منصب بھی ہمیں نصیب تھا، ہم پڑھاتے بھی رہے ہیں اور تراویح بھی اب تک اللہ کا فضل ہے وہ جاری ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے محتمم بھی ہوں، اور مدرسے کی نظام میرے حوالے ہیں اور بچے پڑھے ہیں، اساتذہ کی نگرانی بھی ہوتی ہے، درسیات بھی میں پڑھاتا ہوں، اور اس کے ساتھ سے تحفیظ القرآن کی کلاسیں جو ہیں اس کی بھی نگرانی کرتے ہیں، ٹیسٹ وغیرہ بھی لیتے ہیں۔ یہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ کسی کے ذہن میں نہ آ جائے، ایسا نہیں ہے، اللہ کا فضل ہے، ہم کچھ جانتے ہیں اور ہمارا تجربہ بھی ہے، صرف بتا نہیں رہا، تجربہ بھی ہے۔ تو اس لیے میں نے چاہا کہ یہ جو فتاوی جات ہیں اس کی روشنی میں یہ بات آگے کی جائے تاکہ جو حفاظ ہیں ان کو پریشان نہ کیا جائے، سامع بھی مضبوط ہو اور حافظ صاحب بھی مضبوط ہوں، اور سامع صاحب کو کچھ مسائل کا پتہ ہو اور حافظ صاحب کو بھی پتہ ہو، تاکہ نماز فاسد نہ ہو جائے، ثواب کی بجائے گناہ نہ ہو جائے۔ اتنی مقدس راتیں ہوں، اتنا مقدس مہینہ ہو، تو بندہ ڈیڑھ دو گھنٹے بھی دے اور پھر بھی گناہ گار ہو، کون سا ایسا عقل مند ہے کہ جو ایسا چاہے گا؟ تو اس لیے علماء تو خیر خواہ ہوتے ہیں، تو وہ تو چاہتے ہیں کہ خیر خواہی کی جائے، تو ہم علماء کے خادم ہیں، تو ہم نے بھی چاہا کہ رمضان مبارک کے آنے سے پہلے ہی ہم خیر خواہی کر دیں۔ پچھلے سال بھی میں نے اللہ کے فضل و کرم سے کلپ ریکارڈ کرایا تھا اس حوالے سے کہ سامع کیسا ہو اور کہاں لقمہ دینا ہے، کہاں لقمہ نہیں دینا، اس کے بھی کوئی اصول ہیں کہ نہیں،
اس کے لیے بھی کوئی قاعدہ ہے کہ نہیں، تو وہ میں نے بتایا تھا۔ اس لیے اس دفعہ اللہ کے فضل و کرم سے نماز ہی میں میرے ذہن میں اس کا ٹاپک بھی آیا۔ وہ کیا آیا؟ حافظ اور سامع دونوں ہوں جامع، حافظ اور سامع دونوں ہوں جامع۔ میں امید کروں گا کہ آپ جو ہے یہ میری گفتگو ضرور توجہ سے سنیں گے اور آگے پھیلائیں گے، جس سے آپ کو بھی اللہ پاک بہت زیادہ عطا فرمائے گا، کیونکہ اس پہ دکھ ہوتا ہے کہ رمضان میں کیا ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں، آپ سمجھتے ہیں کہ جو بچے حفظ کرتے ہیں، کسی کی عمر 14 سال ہے، 15 سال ہے، جو بالغ ہو چکی ہیں، کہ جو بالغ ہے وہی امامت کرائے گا، کہ اس کے پیچھے بالغین کی امامت ہوگی، نابالغ کے پیچھے تو نابالغ کی ہوگی۔ تو یہ بالغ بچے جو تراویح پڑھاتے ہیں، 15 سال، 17 سال، 18 سال کے بچے ہیں، تو اب ان کے پیچھے جو کھڑے ہیں ایک سامع ہے۔ اب وہ تصحیح کے لیے، یعنی اس لیے کھڑا ہوتا ہے کہ کوئی ایسی غلطی ہے کہ جس سے نماز فاسد ہو جائے گی، تو اس کی تصحیح کرا دے کہ نماز فاسد نہ ہو۔ یہ بھی ہے کہ اگر ایسا لفظ بھی ہو جائے، ادا ہو جائے کہ جس سے نماز فاسد ہو گئی ہے، تو پھر اس کو لقمہ دے گا تاکہ یہ فساد دور ہو جائے۔ تو فساد دور کرنے کے لیے ضرورت ہے، تو وہ سامع پیچھے کھڑا کیا جاتا ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ سامع کو خود علم نہیں ہے کہ لقمہ کہاں دینا ہے، اور پھر وہ لقمہ دیتا ہے، اور آگے جو ہے نا، جو بچے ہیں وہ ڈر جاتے ہیں۔ جب وہ ڈرتے ہیں تو ایک تو یہ جائز نہیں کہ وہ جو لقمہ دینا تھا، کیا وہ تو لقمہ دینا لازم تھا، ضروری تھا، سامع کو نہیں پتہ تھا، اس نے لقمہ دے دیا، جلدی کر دی، اور وہ ڈر گیا، اب سامع گناہ گار ہو گیا۔ اور پھر بار بار لقمے دیتے ہیں، بچے پریشان ہو جاتے ہیں، پھر غلطی ہوتی ہے، بعض دفعہ ان کی زبان پھسل جاتی ہے، جس سے معنی فاسد ہو جاتا ہے، اور بچے پھر پڑھتے نہیں ہیں۔ بچے ڈرتے ہیں کہ سامع غلطیاں نکالے گا، یہ تنگ کرے گا، مجھے بتاؤ یہ کیسا سامع ہے؟ ان بچوں کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے یا ان بچوں کو ڈرانا ہے؟ تو جب سامع کی تربیت نہیں ہوگی تو بچے کیسے پڑھیں گے؟ قرآن سے دور ہوں گے، وہ صلی اللہ رسول پہ کھڑے نہیں ہوں گے۔ پہلے بچے ڈرتے ہیں، سامع پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ ایسا کرے گا۔ سامع مضبوط ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ سامع اپنا حفظ جتانے کے لیے لقمہ پہ لقمہ دے، پتہ چلے میں بھی حافظ ہوں، اس کا آگے جا کے فتویٰ دیں گے، یہ ہمیں پتہ ہے، پھر بعد میں آ کے کہتے ہیں میں نے یہ غلط نکالی، میں نے یہ غلط نکالی، ادھر بیٹھ کے کیا تو وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے؟ میں نے یہ غلط نکالی، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، پھر ایک نہیں، پھر پیچھے بعض دفعہ 3 4 ادھر سے ایک لقمہ دے رہا تھا، ادھر سے ایک دے رہا، ادھر سے ایک۔ ان کو علم ہی نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ وہ اپنی طرف سے سمجھنا بہت بڑا کام کر رہے ہیں، اور یقیناً بہت بڑا کام یہ کر رہے ہیں کہ خدا کے مصطفیٰ کو ناراض کر رہے ہیں، اور اگلے بچے کو پریشان کر رہے ہیں، اور آگے قاری صاحب کو پریشان کر رہے ہیں۔ تو یہ ہم نے دیکھا، بعد میں آ کے ہم نے ایسے کیا، پھر چاہ ہوتا ہے لقمہ دینے کا، چاہ سے لقمہ دیتے ہیں لوگوں کو پتہ چلے، اور یہ ریاکاری ہے۔ اور ریاکاری تو آپ کو پتہ، ریاکاری تو ویسے ہی حرام ہے، بالخصوص نماز میں ریاکاری حرام ہے۔ اب یہ چیزیں ہیں، اب ہم نے بھی دیکھا، اور پھر جھگڑا بھی ہوتا ہے۔ بعد دفعہ قاری صاحب پھر سلام پھیرتے ہیں نماز پڑھ کے، کہتے ہیں ہم نے غلطی کیوں دی، میں نے تو صحیح پڑھا تھا، یہ کیوں آپ نے ایسے کیا؟ شک تھا تو غلطی، تو واقعی اسے پتہ ہونا چاہیے شک پہ بھی لقمہ دے سکتے کہ نہیں، پھر وہ لڑائی کا سبب بنتا ہے۔ بار ٹیپ رکھتے ہیں، ریکارڈ کرتے ہیں، وہ تنگ کرتا ہے، تو ریکارڈنگ ہو جائے، بعد میں لوگوں کو بتائیں قرآن کھول کے دیکھو میں تو صحیح پڑھتا ہوں، یہ تنگ کرتا ہے۔ بس ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہے، ہمیں پتہ ہے۔ میں اپنی آپ بھی تھی، آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں ایک جگہ گیا، اس وقت میں اسکول پڑھتا تھا، 8ویں کلاس، شاید 2 نمبر اسکول میں پڑھتا تھا۔ تو کچھ دنوں کے بعد میری جگہ بنی، استاد علامہ علامہ قاری حافظ نقشبندی رحمہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھی تھے، اور ادھر علامہ الہی صاحب، اور آگے جو مقرر الخطیب صاحب اللہ پاک انہیں غریق جن کرے، وہ بھی فوت ہو گئے ہیں۔ تو ان کے ذریعے اللہ مالک فیکٹری ہے، تو ان کے آگے لائنوں پہ محمدیہ مسجد ہے، تو وہاں جو ہے نا میری جگہ بن گئی۔ لیکن مجھے پتہ چلا کہ یہاں پہلے ایک حافظ تھے جنہوں نے 10 مسئلے سنائے تھے، تو یہ سامع پیچھے ہے، تو اس سامع کی یہ کرامت ہے کہ جنہوں نے ان حافظ صاحب کو بھگا دیا ہے۔ اب مجھے نہیں پتہ تھا کون سا سبارہ ہے، میں وہاں پہنچا، جب میں پہنچا تو پہلا دن تھا، تو میں تو اسکول سے آیا، تو اللہ کا فضل تھا
تو میں پہنچا تو اس دن تو اس نے مجھے تنگ کیا تھا، مجھے اس طرح میں نے منظر بھی نہیں پڑھی تھی۔ پھر جب میں آیا تو وہ دیکھا تو تنگ کر رہا ہے، وہی اس کا کام جان کے لقمہ دینا۔ تو پھر میں نے کہا آپ صاحب آپ آگے آئیں، آپ آگے کھڑے ہوں۔ جب وہ مصلی پہ کھڑے ہوئے تو پیچھے پتہ چل گیا کہ حافظ صاحب کا کیا حال ہے۔ پھر وہ حافظ صاحب شاید ان کو آتے ہی 26-27 پارے تھے، اس کے آگے 26-27 پارے تک میرے پیچھے نہیں بولے، ایک نہیں ہے۔ اس طرح کہ آپ کو پوچھے کیا حالات بنے ہیں، یعنی جب حافظوں کی اور سامیوں کی تربیت ہی نہیں تو پھر یہ کیا ہے، کیا بنے گا پھر؟ تو اس لیے میں نے چاہا کہ اس حوالے سے وضاحت کی جائے۔ تو اب آپ جو ہے نا یہ کیونکہ بات کرتا جاؤں گا تو یہ لمبی ہو جائے گی، تو مسئلے کی طرف آتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیں، ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ امام کو فوراً لقمہ دینا یہ مکروہ ہے۔ اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ در مختار میں موجود ہے کہ امام کو فوراً لقمہ دینا مکروہ ہے۔ یہ مطلب المواد التی لا یجب فیہا رد السلام، وہاں دیکھیں رد المختار، اور یہ مطبوع ہے HM سعید کمپنی کراچی، جلد 1 ہے، صفحہ اس کا 623 ہے، کہ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ فرماتے ہیں کہ در مختار میں رد المختار میں موجود ہے کیا؟ فوراً لقمہ دینا مکروہ ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ پھر اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ فرماتے ہیں ہاں اگر غلطی ہو جائے اور وہ آگے چل جائے، رواں ہو جائے، اب سامع غور کرے کہ یہ غلطی مفسد معنی ہے، معنی کو فاسد کرنے والی ہے، معنی کو بگاڑنے والی ہے، اور یہ معنی اتنا بگڑا کہ اس کا قیدا رکھنے والا بندہ کافر ہو جاتا ہے، تو کیا یہ مفسد معنی ہے جو قاری نے غلطی کی ہے، جو حافظ نے غلطی کی ہے؟ مفسد معنی ہے جس سے نماز فاسد ہو تو بتانا لازم ہے، یعنی وہ مفسد معنی جس سے نماز فاسد ہو تو پھر لقمہ دینا لازم ہوگا، یعنی اس نے غلطی کی اور غلطی کر کے وہ آگے نکلا، اب سامع غور کرے کہ یہ جو غلطی کی اس سے معنی بدل گیا جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، تو اب سامع پہ ضروری ہے تو وہ لقمہ دے، اگر سامع کے خیال میں نہ آئے۔ ہر مسلمان کا حق ہے کہ وہ بتائے، یعنی اب سامع کے خیال میں نہیں آئی تو ساتھ حافظ ہیں تو انہیں پتہ ہے کہ یہ معنی فاسد ہو گیا ہے جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، تو اب اس کا بھی حق ہے کہ سامع نہیں بولا، نہیں جواب، تو وہ لقمہ دے، اب وہ یا ادھر ہے کوئی وہ لقمہ دے، اس کے باقی رہنے میں نماز کا فساد ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ باقی رہے گی تو نماز کا فساد، اب فساد دور کرنا ہے تو پھر لقمہ ضروری ہوا، تو وہ نہیں دیتے تو ساتھ والے دے دیں، بائیں والے میں جو جانتے ہیں وہ دے دیں، کیونکہ فساد کو دفع کرنا لازم ہوتا ہے، فساد ہو چکا ہے اور اس فساد کا دفع لقمے سے ہوگا، اس لیے لقمہ ضروری ہے، نماز کی اصلاح ہو جائے اور جو فساد آیا تھا وہ فساد ختم ہو جائے۔ یہ تو بات آپ کے ذہن میں آ گئی۔ اچھا، اگلی بات بتانے سے پہلے یہ بھی بات آپ ذہن میں رکھیں کہ معنی کا فاسد ہونا اور ایسا لفظ ادا کرنا کہ جو معنی کو فاسد کرنے والا ہو اس کو کون جانے گا، کہ اس کو پتہ چلے گا کہ یہ جو لفظ حافظ صاحب نے پڑھا ہے اس سے معنی ایسا فاسد ہوا ہے کہ نماز فاسد ہو گئی ہے اور اس سے عقیدہ رکھنے والا کافر ہو جائے گا۔ اب یہ کون جانے گا کہ یہ آسان سی چیز ہے کہ اسے پتہ چل جائے گا کہ بس معنی فاسد ہو گیا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اپنے زمانہ میں فرماتے ہیں ہندوستان میں بھی علماء گنے ہوئے ہیں، آج کے دور کی بات نہیں ہے، اس دور میں کتنا شیطان کا زور ہے آپ کو پتہ ہے، کتنے فتور ہیں، اور اعلیٰ حضرت کا زمانہ، وہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ معنی فاسد ہو جاتا ہے، یہ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گا۔ میں کہ ہندوستان میں جو علماء گنے جاتے ہیں ان میں چند ہی ایسے ہو سکیں گے جو گنے جاتے ہیں علماء، ان میں چند
ایسے ہو سکے کہ نماز پڑھنے میں اس پر مطلع ہو جائیں، وہ مطلع ہوں گے، یہ معنی فاسد ہو گیا ہے۔ گنے ہوئے علماء میں بھی چند انہیں خبر ہو، 1000 جگہ ہوگا کہ وہ افساد گمان کریں گے، یعنی 1000 جگہ لفظ ہیں کہ معنی کو فاسد کرنے والا لفظ گمان کریں گے، حقیقتاً وہ فساد نہیں ہوگا، حقیقتاً کوئی معنی فاسد نہیں ہوگا، حالانکہ 1000 جگہ وہ گمان کریں گے کہ یہ لفظ ایسا ہے جس نے معنی فاسد کر دیا ہے، حالانکہ وہ فساد نہیں ہوگا، جیسے کہ ہمارے فتاویٰ کی مراجعت سے ظاہر ہوتا ہے، جو فتاویٰ حضرت عظیم مرتبت کا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، یہ مفسد معنی کو جاننا کتنا مشکل ہے، اور اعلیٰ حضرت اس وقت لقمہ دینا ضروری ہوتا ہے، تو جب وہ پتہ ہی نہیں تو پھر لقمہ کیا دے گا؟ تو لقمے میں دینے میں جلدی کیوں؟ ایک تو یہ شک ہے، صورت ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اب دوسری صورت انشاءاللہ تعالی ہم اس کو آپ کے سامنے رکھیں گے۔